یہ ایک شاطر عورت کی کہانی ہے جس نے بدچلن بیٹی کی شادی سگے بھانجے سے کی۔ وہ بیوی کی آوارگی سے بہت پریشان ہوا تو سختیاں کر دیں۔ شاطر ساس نے بیٹی کی طلاق لے لی اور انتقام کی ناگن بن کر سابق داماد کو ڈسنے کے لیے حربے آزمانے لگی۔ میں پنچایت کے سامنے جو کچھ کہوں گی سچ کہوں گی، سچ کے سوا کچھ نہیں کہوں گی۔ ہم نے بابا جی سے جنوں کے ذریعے حساب کروایا ہے، انہوں نے ثبوتوں کے ساتھ ہمارے خدشات کی تصدیق کر دی ہے۔ یہ تمام اشیاء، کیل، سوئیاں، عورت کے سر کے بال، بلیڈوں کے ٹکڑے، ان کی تعداد اور مقدار جنہوں نے بتائی ہے، جبکہ یہ تمام اشیاء ہم نے ایک سفید کاغذ میں لپیٹ کر شاپر میں بند کر کے صندوق میں رکھ کر بڑا بھاری تالا لگا دیا تھا۔ 100 کلومیٹر دور بابا جی کے خاص حجرے میں جنہوں نے یہ تمام اشیاء دائرے کے اندر میرے سامنے لا کر رکھ دی تھیں۔ بابا جی نے اپنے خاص حجرے میں مجھے بلایا، پکے فرش پر موٹی سیاہ مارکر سے دائرہ لگایا، اس کے اندر مجھے بٹھایا، میرے دائیں انگوٹھے پر زیتون کا تیل لگایا اور مجھے اپنی ساری توجہ اس انگوٹھے پر مرکوز کرنے کی ہدایت کی۔ بابا جی نے یوں ہی پڑھنا شروع کیا، میرا انگوٹھا بلب کی طرح جلنے بجھنے لگا، نظریں ٹکانے کی وجہ سے آنکھیں چتیا کر خود بخود بند ہونے لگیں، دماغ میں سوئیاں سی چبھنے لگیں، یوں محسوس ہوا جیسے نوکیلے ناخنوں، لمبے دانتوں، سیاہ بال اور انگارے کی طرح جلتی آنکھوں والی 5 بدروحوں نے مجھے سر سے لے کر پاؤں تک جکڑ لیا ہے۔ سانس لینا دشوار ہو گیا، آنکھیں ابل کر باہر آنے لگی تو غم، پریشانی اور خوف سے میری چیخیں کمرے کی چھت کو پھاڑ کر باہر جانے لگیں۔ چیخ نکلنے کے فوراً بعد مجھے بابا جی کی مسحور کن آواز سنائی دی، مریدنی ڈرو نہیں، ان انسانیت دشمن چڑیلوں کا مقابلہ کسی عام ٹوٹکے باز جعلی عامل اور فراڈی جن بابا سے نہیں بلکہ گھوبے شاہ سے ہے۔ میں ان کا خون پی جاؤں گا، پتا جلا کر ویران کھنڈروں میں خاک پھینکوں گا، ان کو ایسا سبق سکھاؤں گا کہ ہر ڈرونی مخلوق انسان کے سائے سے بھی دور بھاگے گی۔ جس شخص نے عمل کر کے ان کو تمہارے پاس بھیجا ہے وہ زندگی کی بھیک مانگے گا، آئندہ کسی سائل سے من مرضی کے روپے بٹور کے اس کے مخالف پاس نہیں بھیجے گا، چڑیلوں کے ساتھ اس کو بھی تہس نہس کر دوں گا۔ تم حوصلے سے کام لو، تھوڑی سی تکلیف اور برداشت کرو۔ آنے والے لمحات میں چڑیلیں تڑپنے، تلملانے اور چیخنے و پکار کرنے لگیں، جیسے جلتی آگ میں پھنسا زندہ انسان زندگی بچانے کی تگدو کرتا ہے۔ اسی دوران چھوٹے چھوٹے بونوں کی ایک فوج آ گئی جو کہ ان چڑیلوں سے بھڑ گئی۔ ان کے گتھم گتھا ہوتے ہی ایک بھاری شاپر ایک چڑیل کے ہاتھ سے گر گیا، جسے اس مخلوق کے ایک لیڈر ٹائپ بونے نے اٹھا لیا۔ اس نے جب اس کو کھولا تو اس میں یہ سب اشیاء جو آپ کے سامنے کیل، پن، بلیڈ اور بالوں کی صورت میں رکھی ہیں، ان اشیاء کو اس بونے نے بابا جی کے حضور پیش کیا اور تمام ساتھیوں کو لے کر غائب ہو گیا۔ اس کے جاتے ہی مجھ پر غنودگی چھا گئی، 2 نرم و ملائم ہاتھوں نے فرش سے اٹھا کر مکھنی پلنگ پر لٹا دیا۔ لیٹتے ہی گرم معطر سانسوں اور دل کی سریلی دھڑکن نے میری رگ رگ میں نشو بھر دیا۔ سکون کے لمحات سے فارغ ہوتے ہی ایک بار پھر ننگ دھڑنگ ڈرونی شکل والی چڑیلیں دائرے کی شکل میں گھٹنوں کے بل بیٹھ کر بابا جی کے حضور گرجا زاری کرنے لگیں اور آئندہ کسی بھی انسانی آبادی میں آنے سے توبہ کرنے لگیں۔ پہلی غلطی پر بار بار معافی مانگنے لگیں۔ بابا جی نے رحم دلی کا مظاہرہ کرتے ہوئے ان کی غلطی کی اس شرط پر معافی دی کہ وہ آئندہ کسی آبادی کے نزدیک رہائش نہیں رکھیں گی۔ بابا جی نے جب ان سے میرے پاس آنے کی وجہ پوچھی تو وہ بولیں، مجیم نامی شخص نے ایک غیر مسلم سانکا مسیح کو 10,000 روپے دیے کہ حمیدہ کے گھر میں قیمتی گائے کو جان سے مارنا ہے۔ یہ گائے قیمتی اور ان کو بہت عزیز ہے، گائے کے مرنے پر ان کو 2 لاکھ کا نقصان ہوگا۔ وہ ہمارا بہت بڑا نقصان کر چکے ہیں، ہم براہ راست ان سے نہیں لڑ سکتے، لہذا آپ اس گائے کو تویز گنڈے یا کسی ہوائی مخلوق کے ذریعے مروا دیں۔ سانکا مسیح نے پلید جسم کے ساتھ پلید عمل کر کے ہم چڑیلوں کو قید کر رکھا ہے۔ اس نے ہمیں بلایا، ہم نے گائے کے پیٹ میں بلیڈ، کیل وغیرہ ڈال کر اسے شدید زخمی کر دیا۔ زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے جب وہ مرنے لگی تو اسے حلال کر دیا گیا۔ اس کی بیماری کو مشکوک ہونے سے بچانے کے لیے اس کے پیٹ کے اندر ڈالا گیا۔ سامان ہم نے نکال لیا، یہ تمام سامان ہم سانکا مسیح کو دینے واپس جا رہی تھیں کہ اس دوران آپ نے عمل کر کے ہم کو بلوا لیا، سزا بھی دی اور سامان بھی ہم سے چھین لیا۔ وہ سامان جو مجھے میرے سابق داماد نے گائے کو کھلا کر مار دیا تو اب ہم اس سے 2 لاکھ کی بجائے 10 لاکھ لیں گے۔ اگر اس نے ہماری گائے کو ہلاک نہیں کیا تو ہمیں 10 لاکھ کا ضامن دے۔ اگلے جمعے والے دن نماز جمعہ کے بعد کوئی بھی شخص اس کی جگہ مسجد میں حلف دے کہ ہماری گائے کو اس نے ہلاک نہیں کیا تو ہم اس پر لگائے گئے الزام کی معافی مانگیں گے اور آئندہ اس کی ذات پر انگلی نہیں اٹھائیں گے۔
یہ تمام باتیں طے ہونے کے بعد مجیب کے ساتھ آئے ایک شخص نے پنچایت کے سرپنچ سے کہا، اگر آپ اجازت دیں تو ہم بھی ایک بزرگ سے پورے گاؤں کے سامنے چوراہے پر حساب کروا لیں، ہو سکتا ہے یہ واقعہ ایسے نہ ہو جیسے حمیدہ نے بیان کیا ہے، ان کا مجرم کوئی اور ہو۔ دونوں فریقین کو پنچایت نے پابند کیا۔ حلف دینے سے قبل ایک بار پھر حساب کروانے کے عمل پر اتفاق کیا گیا۔ حمیدہ کا کردار ہوش سنبھالتے ہی مشکوک نہیں بلکہ کالی سیاہ گوپ اندھیری رات کی طرح سیاہ تھا۔ لاکھ کوشش کے باوجود عزت کا سفید داغ دکھائی نہیں دیتا تھا۔ جوانی کی عمر کو پہنچی تو آئے روز کی تہمت، بدنامی، ہزیمت والدین کے لیے سوانح روح بن گئی۔ اس مصیبت سے جان چھڑانے کے لیے دور کے رشتہ داروں میں اس کی شادی کر دی گئی۔ سسرال جانے پر پرانی روش نہ بدلی، زندگی کی صبح شاموں میں تبدیل ہوتی رہیں۔ 6 بچوں کی ماں بننے کے دوران کتنے ہی مشقیں چلے، کچھ کامیاب ہوئے، کچھ ناکامی سے دوچار۔ ادھیڑ عمر کو پہنچ گئی مگر جس برے کام کی گھٹی لے کر پلی بڑی تھی، نصیحت کی طرح زندگی کے دوپٹے سے باندھ کر رکھا، یہ برائی خون پینے والی جوں کی طرح اب تک اس کے ساتھ چمٹی ہوئی تھی۔ 2 بیٹیاں جوان ہوئیں تو ماں کی روش اپنائی، زخم چوسنے والی مکھی طرح طالب آتے اور روپے کے عوض طلب پوری کر کے چلے جاتے۔ ایک بیٹی کا رشتہ دور پار کے رشتہ داروں میں طے کر دیا اور ایک ہمسائے میں قریبی عزیز مجیب کو دے دیا۔ مجیب ایک فرم میں بطور سیل مین کام کرتا تھا، اکثر ملک کے طول و عرض میں دورے پر ہوتا، اس لیے اس کی بیوی شبنم میکے میں ماں کے پاس رہتی۔ حمیدہ اور بیٹی شبنم نے گھنونہ کاروبار جاری رکھا، لیکن اب حمیدہ کے بیٹے باشعور ہو چکے تھے، زمانے کی اونچ نیچ کو سمجھتے تھے۔ انہوں نے ماں بیٹی کے گھر سے باہر نکلنے پر پابندی لگا دی، لیکن جیسے چور چوری سے جائے ہیرا پھیری سے نہیں، اسی طرح وہ چوری چھپے لوگوں سے ملنے لگی۔ یہ بات کب تک چھپی رہتی، اکثر مل بیٹھے پکڑی جاتی تو ان کی خوب دھلائی ہوتی، گاؤں میں بدنامی الگ ہوتی۔ اب کی بار بیٹوں نے باز نہ آنے پر ہاتھ پاؤں توڑنے کی دھمکی دی۔ یہ دھمکی سن کر ان کے اوسان خطا ہو گئے، لیکن دوسری طرف وہ دوستوں کو بھی ناراض نہیں کرنا چاہتی تھیں۔ اس مشکل مسئلے سے نمٹنے کے لیے سخت بے قرار ہو گئیں۔ لفنگوں کو لفنگے میلوں دور سے تلاش کر لیتے ہیں۔ ان کو بھی ایک بابا جی کی بھنک پڑ گئی جو خواتین میں بہت مقبول تھے۔ عزتوں کا لٹیرا ہونے کے ساتھ ساتھ سیلوں اور مریدوں کی جیبیں ہلکی کرنے کا فن بھی خوب جانتا تھا۔ یہ بابا تو 100% ماں بیٹی حمیدہ اور شبنم کو مطلوب تھا، یہی ان کی بھنور میں پھنسی ناؤ کو کنارے لگا سکتا تھا۔ یہ بابا جی الو کے خون سے دوران صحبت تعویذ لکھتا تھا جو 100% کامیاب ہوتے۔ تعویذ لیتے ہی سال کے تمام داغ دھلنا شروع ہو جاتے۔ مخالفین آنکھوں سے نابینا، کانوں سے بہرے اور پاؤں سے معذور ہو جاتے۔ سائل کھل کر من مرضی کے فیصلے اور افعال کرتا۔ اس بابا جی کی اطلاع پاتے ہی ماں بیٹی نے سکھ کا سانس لیا۔ اگلے ہی دن دوپہر کے وقت بابا جی کے حجرے میں پہنچ گئی۔ غفور عرف گھوبا کسی دور میں گاؤں کے چوک میں بیٹھ کر جوتے گانٹھتا اور پالش کرتا تھا۔ کام کروانے والی اکثر خواتین اور لڑکیوں سے چھیڑ خانی کرنے پر اس کی جوتوں سے مرمت ہو چکی تھی۔ آج کا بھوت جب سر پر سوار ہوا تو سب کام چھوڑ کر منظر پانے کے لیے، من کی مرادیں پوری کرنے کے لیے بابا کا ملنگ بن گیا۔ یہ بابا جی کے لیے سائل تلاش کر کے لاتا، چھوٹی موٹی کرامات سنا کر لوگوں کی توجہ مبذول کرواتا، من پسند خواہشات کی تسکین کے قصے سناتا اور لوگوں کو مطمئن کرتا۔ ایک لمبے عرصے تک خدمات سر انجام دینے کے صلے میں بابا جی نے اپنے گدی نشین کی خلت سے نوازا اور لوگوں کو فیض و برکات سے مستفید کرنے کے لیے دور کے علاقے میں بھیج دیا، جہاں کے مریدوں کو بابا جی کے حضور حاضری دینے کے لیے بہت سی مشکلات سے دوچار ہونا پڑتا۔ مریدوں اور مریدیوں سے آشنائی تھی، ان کی عقیدت نے جلتی پر تیل کا کام کیا۔ بابا گھوبے شاہ کی شہرت کو 4 کی بجائے 8 چاند لگا کر دور دور تک ڈنڈورا پیٹا۔ گھوبے شاہ کی کرامات کی شہرت حمیدہ اور شبنم کے کانوں میں پڑی تو فیض یاب ہونے کے لیے بے قرار ہو گئیں اور بابا جی کے حضور پیش ہو گئیں۔ خوبصورت و حسین و جمیل ماں بیٹی کو دیکھتے ہی بابا جی کے منہ سے رال ٹپکنے لگی، جبکہ شکار خود قفس میں مقید ہونے کے لیے بے قرار تھا۔ کون سا تعویذ اور کالے قدم، بابا جی اور ان کے درمیان پیری مریدی سے ہٹ کر رشتہ قائم ہو گیا۔ بیٹوں کو لگام ڈالنے کے لیے بابا جی نے اپنے ایک خاص مرید کو کہہ کر دور کے شہر میں نوکری کا بندوبست کر دیا، جبکہ خود ماں بیٹی کی قربت سے مزے اڑانے لگا۔ ایسے چھٹے ہوئے پیروں کے مرید بھی ان کی طرح ذلت کے گڑھوں میں گڑے ہوتے ہیں۔ ایک خاص مرید کی نظر جب شبنم پر پڑی تو وہ اس پر فریفتہ ہو گیا۔ بابا جی کو آستانے کے لیے 1 کنال زمین دی، ساتھ ہی نذرانے کا ڈھیر بھی بطور عقیدت پیش کیا اور بدلے میں کنیز شبنم کا ہاتھ مانگا۔ بابا جی نے نظر عنایت کرتے ہوئے اس بار ہاتھ آئی برات سے مل کر محظوظ ہونے کا فیصلہ صادر فرمایا۔ مرید نے اسے بھی غنیمت سمجھا۔ شبنم اب بابا جی کے علاوہ مرید کی بھی منظور نظر بن گئی۔ بابا جی کے آستانے پر ماں بیٹی اپنے چاہنے والوں کے ساتھ عیاشیوں کی دلدل میں دھنستی گئیں۔ فحاشی کے قصے آستانے سے گھر کی دیواروں تک آ پہنچے۔
شبنم کا خامد مجیب تیش میں آ گیا۔ شبنم کو مارا پیٹا آئندہ میکے اور کسی بھی آستانے پر جانے سے سختی سے منع کر دیا، مگر عشق کی آگ نے عزت، غیرت، انا، خودداری کو جلا کر خاکستر کر دیا تھا۔ ایسی دھمکیوں اور پابندیوں نے خاک اثر دکھانا تھا۔ مرید اور شبنم ایک دوسرے کی زلفوں کے اسیر اور یکجاں دو قالب تھے۔ سماجی رکاوٹوں کو روندنے کا فیصلہ کیا۔ بابا جی اور آشنا کے کہنے پر خلا کا دعویٰ دائر کر دیا۔ یہاں بھی بابا جی کا اثر رسوخ کام کر گیا۔ کسی بھی پیشی کی اطلاع مجیب کو نہ مل سکی۔ عدم پیشی پر یک طرفہ فیصلہ ہوا۔ شبنم کو طلاق ہو گئی۔ مجیب کے نام کی زنجیر کچے دھاگے کی طرح ٹوٹ گئی۔ اب سب لوگوں کو خوب کھل کر بسنے کا موقع مل گیا۔ مجیب نے اپنے دفتر کی ساتھی ورکر سے شادی کر لی جو متعلقہ شاہ کی سربراہ تھی۔ اس کے دن بدلنے لگے۔ بیوی کی تنخواہ بہت زیادہ تھی۔ تھوڑے عرصے میں شہر سے پلاٹ خرید کر ایک خوبصورت گھر بنا لیا۔ مجیب کا ایک بھائی اور بہنوئی گاؤں میں رہتے تھے۔ ان کو ملنے جب مجیب آتا تو دفتر کی ٹویٹا کرولا میں بیوی کے ساتھ تحائف سے لدا پھندا بھائی کے گھر آتا۔ روپے پیسے کی ریل پیل نے اس کے انداز اتوار تبدیل کر دیے تھے۔ خوشحالی کے جھولے میں مجیب اور اس کے گھر والوں کو جھولتے دیکھ کر حمیدہ اور شبنم کے سینے پر سانپ لوٹتے۔ وہ ہر صورت مجیب اور اس کے گھر والوں کو ذکر پہنچانا چاہتے تھے، اور تو کچھ نہ کر سکے۔ ان کی ایک آسٹریلیا کی گائے تھی جس کا ریٹ 2 لاکھ روپے لگ چکا تھا اور انہوں نے بیچنے سے انکار کر دیا تھا۔ اس گائے کو ہلاک کر کے الزام مجیب اور اس کے گھر والوں پر لگانے کا فیصلہ کیا گیا۔ ایک دن انہوں نے کچے آٹے کے پیڑے بنائے۔ ان میں خواتین کے سر کے بال، کیل، پنے، بلیڈ، تیزاب اور پارا ڈالا گیا اور یہ پیڑے باری باری گائے کو کھلا دیے۔ زہریلے مادوں اور کیلوں، بلیڈوں پر مشتمل آٹے کے پیڑے کھاتے ہی گائے بیمار ہوگی، زمین پر گر گئی، چاروں پاؤں بے قراری سے ادھر ادھر مارنے لگی۔ حمیدہ نے نمبردار کے ہمسائے سے کسائی کو بلایا، ساتھ ہی نمبردار کا بیٹا بھی بلا لیا۔ اس کے علاوہ چند اور مرد حضرات اکٹھے کر کے سب کے سامنے گائے حلال کروائی۔ چمڑا وغیرہ اتار کر جب پیٹ کاٹا گیا تو اندر بہت سے زخم تھے۔ جب اوجڑی کو کاٹا گیا تو چارے کے ساتھ آٹا، بلیڈ، پنے اور کیل بھی برآمد ہوئے۔ ان تمام اشیاء کو نکالا گیا تو حمیدہ نے دیکھتے ہی دوپٹہ سر سے اتار کر دور پھونکا اور دونوں ہاتھوں سے منہ پر تھپڑ مارنے لگی۔ شبنم جب ماں کو روتے دیکھا تو وہ بھی ماں کے ساتھ زور زور سے چیخیں مار کر رونے لگی۔ پیٹ سے تمام سامان نکال کر دھویا، اسے سفید کاغذ میں لپیٹ کر شاپر میں بند کر کے صندوق میں رکھ کر تالا لگا دیا۔ اگلے دن ماں بیٹی گائے کی ہلاکت کا سبب جاننے کے لیے بابا جی کے حضور پہنچ گئی۔ بابا جی نے تمام حالات و واقعات کو ایک خاص رنگ دے کر تمام الزام ثبوتوں کے ساتھ مجیب اور گھر والوں پر لگا دیے۔ یہ سب اشیاء پنچایت اکٹھی کر کے حمیدہ نے سب لوگوں کے سامنے رکھیں۔ بابا جی کے حساب کا فلسفہ بیان کیا اور تمام واقعات میں مجیب اور اس کے گھر والوں کو ملوث کیا۔ مجیب کے ساتھ پنچایت میں موجود ایک شخص نے علاقے کے معروف ہر دل عزیز بزرگ شخصیت سے رابطہ کیا اور تمام واقعات اس کے گوش گزار کیے۔ اس بابا جی نے جمعہ والا دن سب لوگوں کے سامنے بیچ چوراہے پر چڑیلوں کو بلا کر ان سے حقیقت حال جاننے کا اعلان فرمایا۔ پنچایت مدعی، ملزمان اور تمام گاؤں کے لوگوں کو چوک میں اکٹھے ہونے کا اعلان کروا دیا گیا۔ جمعے والے دن بزرگ نے ایک مکان کی دیوار کو سیاہ چادر سے ڈھانپنے کا حکم دیا۔ پوری دیوار جب کالی چادر سے چھپ گئی تو بابا جی نے مخصوص منتر پڑھنا شروع کیا۔ منتر پڑھتے ہی سیاہ چادر پر ڈرونی شکلوں والی چڑیلوں کا غول نظر آنے لگا۔ جب سب چڑیلیں نمودار ہو گئیں تو بابا جی نے ان کی ملکہ چڑیل سے سوال کیا، سنا ہے تم سانکا مسیح کی قید میں ہو اور اس کے کہنے پر انسانوں کا نقصان کرتی ہو۔ حمیدہ کی گائے کو بھی تم نے سانکا مسیح کے کہنے پر ہلاک کیا ہے، کیا یہ سچ ہے؟ تمام الزامات سننے کے بعد ملکہ چڑیل انتہائی مؤدبانہ انداز میں بولی، آبادی سے دور پر اسرار جنگلات، پہاڑوں اور کھنڈرات میں ہم سکون سے زندگی کی گاڑی میں محو صبر تھی۔ رہائش کے لیے آسائشات سے مزین حویلیوں اور بنگلوں کی خواہش مند نہیں تھی۔ محدود ضروریات اور خواہشات تھیں جو آسانی سے پوری ہو رہی تھیں۔ کسی قسم کے مسائل اور پریشانیوں سے دور دور تک واسطہ نہ تھا۔ بڑھتی آبادی نے دیہاتوں سے شہروں کی طرف اور شہروں سے دیہاتوں کی طرف سفر کرنا شروع کر دیا۔ یہ آبادیاں دیہاتوں، شہروں کو نشانہ بناتی جنگلات اور کھنڈرات تک جا پہنچی۔ ہمارا جنگلات اور کھنڈرات میں بسیرا شہری آسائشات سے لطف اندوز ہونے والے معززین نفیس اور انسانیت کے ٹھیکیداروں کو ایک آنکھ نہ بایا۔ ان لوگوں کو اب شہر کی زندگی بھی ناگوار محسوس ہونے لگی۔ شور و غل، آلودگی اور رش سے ان نفیس لوگوں کا دم گھٹنے لگا۔ آبادی سے ہٹ کر بنگلے بنانے شروع کر دیے۔ روپے پیسے کی ریل پیل نے ان کا غرور اور تکبر آسمان پر پہنچا رکھا تھا۔ اپنے علاوہ انسانوں کو گھٹیا، حقیر، کمتر اور کیڑے مکوڑے سمجھتے تھے۔ ہمیں کہاں خاطر میں لاتے۔ ہم سے ویران ٹھکانے بھی چھین لیے گئے۔ سر چھپانے کے لیے ہمیں جگہ کا ملنا محال ہو گیا۔ زندہ انسانوں نے جب ہم سے زندگی چھیننا چاہی تو ہمیں وہ لوگ عظیم اور اپنے ہمدرد محسوس ہوئے جو ان زندہ لوگوں کے گھر، بنگلے، گلیاں، بازار، کوٹھیاں اور لگژری گاڑیاں چھوڑ کر قبرستان کی خاموش مگر پرامن سرزمین کے مقیم بن گئے تھے۔ ان مرحومین کی شرافت، بے بسی اور انسانیت دوستی سے متاثر ہو کر
قبرستان کے اندر کھنڈرات اور جھاڑیوں پر بسیرا کر لیا۔ رات کو قبرستان میں قبروں کے اندر نیک و بد مرحوم ہوتے اور ہم چڑیلوں کی محفلیں جمتی۔ ہم میں سے بھی کچھ نیک فطرت رحم دل قابل احترام اور کچھ بد فطرت ہڈ حرام تیز ترار کام چور اور انسانیت دشمن تھیں۔ ان کا غرور بھی زندہ مغرور دولت میں کھیلنے والے لوگوں کی طرح سر چڑھا تھا۔ اپنے پیاروں کے درمیان ہم زندہ چڑیلوں کی زندگی ان دنیا دار دوزخ نما پیٹ اور شیطان کی آنت کی طرح طویل خواہشات کے مالک حریص دنیا داروں کو کھٹکنے لگی۔ دولت کی سیاکاری سے مقدر کو کالا کرنے کے لیے کچھ لوگوں نے الٹے سیدھے عمل چلے اور تعویذ گنڈوں کی مدد سے تیز ترار بد کردار چڑیلوں کو قبضے میں کر کے ناجائز کام کروانا کا دھندا شروع کر دیا۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ کم و بیش 900 سال تک زندگی گزارنے والے اللہ کے خاص بندے آخرکار موت کی وادی میں مقید ہو گئے۔ اس طرح ہر زندہ زندگی کا اختتام موت ہے۔ کسی بھی شخص کو جتنا عروج ہو آخرکار زندگی کے کنارے سے موت کے گڑھے میں چھلانگ لگاتا ہے۔ نیک کام کا صلہ اگرچہ دیر سے ملتا ہے مگر نیکی اپنا اثر ضرور دکھاتی ہے۔ اپنی دائمی چمک سے ہر آنے والا سیاہ راستہ روشن کر دیتی ہے اور برائی کا انجام برا ہے، کیونکہ گندم بونے سے کبھی چنے نہیں اگتے۔ چڑیلوں کو اپنے قابو میں لانا اتنا بھی آسان نہیں، لیکن کچھ لوگ ضد اور انا کا مسئلہ بنا لیتے ہیں۔ اکثر کہتے سنا گیا ہے کہ ڈھونڈنے سے تو خدا بھی مل جاتا ہے۔ اگر فرات دودھ کی نہریں کھول سکتا ہے تو چڑیلوں کو قبضے میں لانا کون سا مشکل کام ہے۔ جس طرح ایک پرہیزگار شخص وقتی طور پر آزمائش کے شکنجے میں جکڑا جاتا ہے مگر اس کی سچائی پرہیزگاری اور ایمان کی مضبوطی ہر مشکل گھڑی کے سامنے دیوار چین کی طرح سینہ سپر ہوتی ہے۔ مشکلات کی گھڑیاں دھوئیں کے بادل کی طرح مٹ کر ختم ہو جاتی ہیں، مگر شیطان انسان کا ازلی دشمن ہمیشہ مصائب کے اندھے کنویں میں دھکیلنے کے منصوبے بناتا رہتا ہے۔ جو انسان اس کو اپنا رہنما مان لیتا ہے شیطان خوب چن چن کر اس سے بدلے لیتا ہے۔ چڑیلیں سبھی ایک جیسی نہیں ہوتی۔ دودھ کی طرح صاف کردار کی مالک، چٹانوں کی طرح مضبوط حوصلوں اور ارادوں کی مالک چڑیلوں کو لاکھ چلے کشی تعویذ آدھی رات کے وقت ایک پاؤں پر کھڑے ہو کر بھی دریا میں مخصوص کلمات پڑھے جائیں، دم مراقبے جو مرضی پاپڑ بیلے جائیں، وہ قابو میں نہیں لایا جا سکتا۔ مگر بد کردار چڑیلوں کو فطرت کے خلاف کام اور گندی جگہوں پر گندے عمل کر کے قابو میں لایا جا سکتا ہے۔ ایسے بد کردار شخص کی شکل پر منحوسیت بستی ہے، رب کی پھٹکار سے چہرہ بے نور ہوتا ہے، شیطان کا پیروکار اور قریبی ساتھی بن جاتا ہے۔ جس طرح شیطان روز ازل سے ملعون ہے، اسی طرح ایسا مکروہ کردار کا مالک شخص بھی ہمیشہ ملعون سمجھا جاتا ہے۔ سوائے روپے کی زیادتی کے باقی تمام دنیاوی ذہنی اور روحانی آسائشات اور سکون کو اس سے چھین لیا جاتا ہے۔ سب سے پہلے تو وہ بے اولاد ہوتا ہے، شکل قابل نفرت ہوتی، پاس بیٹھنے والوں کو اس سے گھن اور بدبو آتی ہے۔ یہ شخص انتہائی سفاک پتھر دل اور ظالم ہوتا ہے، رحم دلی کے معنی بھی نہیں جانتا، انتہائی حریص خود غرض اور مفاد پرست ہوتا ہے، روپے پیسے کا پجاری ہوتا ہے، اس کا دین ایمان اور زندگی کا مقصد صرف پیسہ 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 ہوتا ہے۔ ایسا شخص جب مرتا ہے تو اس کی شکل بگڑ جاتی ہے، جیسے مردار کا گوشت گدھ کھاتے ہیں ایسے ہی اس کا مال کھانے والے گدھوں کی طرح جھنڈوں کی شکل میں مال پر ٹوٹ پڑتے ہیں۔ جس مال کو وہ لوگوں کی زندگیوں سے کھیل کر اکٹھا کرتا ہے موت کے بعد پانی کے بلبلوں کی طرح لمحوں میں ختم ہو جاتا ہے۔ جو چڑیلیں ایسے بدکماش لوگوں کے قبضے میں آ جاتی ہیں وہ انسان کی طرف ظالم باطینت بد کردار پتھر دل اور لالچی نہیں ہوتی کہ بلا وجہ انسانوں کو تنگ کریں، ان کا جانی اور مالی نقصان کریں۔ ہم چڑیلیں کون ہوتی ہیں؟ انسانوں کو ان کی خطاؤں کی سزا دینے والی۔ ہم نے زمین پر کبھی بھی فرعون یا اس کے پیروکاری کی طرح خدائی کا دعویٰ نہیں کیا۔ تمام مخلوقات کی طرح ہم چڑیلیں بھی امتحان کے لیے اس دنیا میں ہیں اور زندگی کی ہر سانس قول و فعل اور عمل کی جواب دہ ہیں۔ انسانوں کی طرح نیک عمل کو آنے والی کل تک کبھی بھی ملتوی نہیں کیا۔ ہماری خواہش ہے کہ زندگی کا کوئی لمحہ مالک و خالق کی یاد سے خالی ہو کر نہ گزرے۔ ہماری بھی کوشش ہوتی ہے کہ اوپر والا ہم سے راضی ہو جائے، کیونکہ اگر اوپر والا راضی ہو گیا تو ہم اس دنیا میں بھی کامیاب ہو جائیں گے اور جب اس کے حضور پیش ہوں گی تو بھی شرمندگی نہیں ہوگی۔ اور ویسے بھی ہم انسانوں کی طرح دلیر نہیں کہ موت کے بعد دیکھا جائے گا، زندگی صرف مزے اڑاؤ، حرام حلال کو پس پوست ڈال دو۔ ہمیں قابو کرنا اتنا بھی آسان ہے۔ یہ جتنے بھی جن بابا پری بابا تعویذ گنڈے والے بابا ہیں ہمارے بارے میں سراسر جھوٹ بولتے ہیں۔ ہم اتنی بھی کمزور نہیں کہ ان جیسے فراڈیوں کے تابع ہوں اور ان کے حکم پر انسانوں کی جان مال اولاد کو نقصان پہنچائیں۔ ایسے بابا سراسر جھوٹے دغاباز فراڈیے بے ایمان ہیں۔ ہم ان کے نجائز کام کیسے سر انجام دیتے ہیں؟ ٹی وی اخبارات اور رسالوں میں جو لمبے چوڑے اشتہارات دیے جاتے ہیں ان کا حقیقت سے قطعاً کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ سالوں اور مہینوں کا کام ہفتوں دنوں اور گھنٹوں میں کرنے کا دعویٰ سراسر جھوٹ پر مبنی ہے۔ ایسا نہیں ہے، لیکن اگر فرض محال مان بھی لیا جائے تو جو چڑیل ایک پلید کام کرنے والے شخص کے قابو میں پلیدگی کی حالت میں چلے کشی کے بدلے قابو میں آ جاتی ہے تو وہ چڑیل
ایسے مکروہ بے دین شخص سے جان نہیں چھڑا سکتی۔ وہ دو نامحرم لڑکے اور لڑکی کے درمیان پیار کی پینگیں کیسے بڑھا سکتی ہے، اور جسے اللہ تعالیٰ اولاد نہ دے اس کو ایک چڑیل اولاد کیسے دے سکتی ہے؟ ایسا ممکن نہیں، بلکہ یہ طاقت صرف اور صرف اوپر والے مالک کے پاس ہے۔ جن میاں بیوی کا آپس میں جائز طریقے کے مطابق نکاح ہوا ہے، وہ لوگ اس رشتے کو نبھانا نہیں چاہتے تو ایک چڑیل کیسے ان کے درمیان پیار و محبت اور حقوق و فرائض کی ادائیگی کا جذبہ پیدا کر سکتی ہے؟ یہ رٹے رٹائے جملے ہیں۔ دشمن قابو میں، من پسند جگہ، شادی، اولاد کا نہ ہونا، لاٹری ٹکٹ اور پرائز بانڈ کا پہلا انعام لگنا۔ پڑھے لکھے اور ان پڑھ لالچی لوگ ایسے جھانسے میں آ جاتے ہیں۔ انسانوں میں ایک عجیب خواہش پائی جاتی کہ بیٹھے بٹھائے بغیر حرکت کی اللہ تعالیٰ کے حکم کے بتائے ہوئے طریقوں پر عمل کرنے کے بجائے روپے پیسے کے بل بوتے پر جائز نجائز خواہشات کی تسکین چاہتے ہیں۔ 5 وقت نماز پڑھنے، اللہ تعالیٰ کے حضور جھکنے اور اس کی اطاعت و بندگی کرنے کی بجائے اس کے احکامات کی صریحاً خلاف ورزی کرنے کے لیے کالے پیلے جادو کروانے والے، چڑیلوں کو تابع رکھنے کا دعویٰ کرنے والے بابوں، پریوں کو تگنی کا ناچ نچانے کا ڈھونگ رچانے والے جعلی عملوں کے آستانوں پر حاضری دینا فخر محسوس کرتے ہیں اور روپے پیسے کی عوض فطرت تبدیل کرنے کی آرزو کرتے ہیں، جبکہ ایسا قطعاً ممکن نہیں۔ جو بھی ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہوتا ہے۔ پوری کائنات میں بکھرے ادنا سے لے کر انسان، حیوان، دریا، سمندر، دیو، ہیکل، پہاڑ تک سب اس کے حکم کے پابند ہیں۔ جس نے کروڑ ہا سال قبل زمین کی تخلیق کے وقت قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے ان کے استعمال کی اشیاء سونا، چاندی، لوہا، تانبا، کرومائٹ، گیس، یورینیم دھاتیں، اسٹیل، کوئلے کے ذخیرے زمین کے نیچے چھپا دیے اور ان کے تحفظ کے لیے اوپر پہاڑوں کو کیل کی طرح گاڑ دیا۔ قیامت تک انسان ان اشیاء کو استعمال کر کے تھک جائے گا، مگر ان کی مقدار میں ریت کے ذرے کے برابر بھی کمی نہیں ہوگی۔ جس مالک نے بغیر ستونوں کے صدیوں سے نیلگوں آسمان کو کھڑا کر رکھا ہے، زمین کے چھوٹے سے ٹکڑے کو پانی کی سطح کے اوپر چمٹا رکھا ہے، اس مالک کائنات کو بیٹا دینا مشکل ہے۔ میاں بیوی کے درمیان پیار کا جذبہ پیدا کرنا آسان نہیں۔ رشتوں ناتوں کو طے کروانا اور ارب ہا مخلوق کو روزی دینے کے لیے کسی سے مشورے کرنے کا پابند ہے؟ نہیں نہیں، ہرگز نہیں۔ ہم چڑیلیں، اسیب اور جنات بلا وجہ بدنام ہو رہے ہیں۔ محترم بزرگوں، ہم دس بستہ عرض گزار ہیں کہ انسان ہی انسان کا دشمن ہے۔ انسان ہی انسان کو دھوکہ دیتا ہے اور اس سے فراڈ کرتا ہے، جھوٹ بول کر ریت کے محلات تعمیر کر کے روپے اینٹتا ہے، پیار، محبت، عشق، معشوقی، روزی، اولاد، منچائی خواہش کی تسکین کے جھوٹے وعدے تسلیاں دیتا ہے۔ ایسی کسی بھی حقیقت، واقعہ کا کارنامہ، عجوبہ کرامت اور پر اسراریت سے ہمارا دور دور تک کوئی تعلق نہیں۔ یہ سب ہم پر الزام تراشی اور بہتان ہیں۔ ان جھوٹی کہانیوں کی وجہ سے انسان ایک دوسرے کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ حمیدہ سراسر جھوٹ بول رہی ہے۔ ایسے کسی بھی واقعہ، کارروائی یا واردات سے ہمارا کوئی تعلق نہیں۔ گائے کی ہلاکت میں ہمارا ذرا برابر کردار نہیں۔ جس نے اسے ہلاک کیا اس کو تلاش کرو۔ جھوٹی کہانی سنا کر ہماری کردار کشی کی گئی ہے۔ گائے کی ہلاکت کے بارے میں حمیدہ اور اس کے چاہنے والے بابا بہتر جانتے ہیں۔ انسانوں کے مسائل انسان جانے، ہمیں اس سے کوئی سروکار نہیں۔ تمام تفصیلات سے آگاہ کرنے پر بزرگ نے چڑیل کا شکریہ ادا کیا، جبکہ ان حقائق کو سنتے ہی حمیدہ شرم سے زمین میں دھنسنے لگی۔ جھوٹ کا پردہ چاک ہونے پر پوری پنچایت نے اعلان تان کی، اس کی اور گھر والوں کی سخت سرزنش کی۔ تعویذ گنڈوں کی مدد سے گائے کے قاتل کو تلاش کرنے کا یہ طریقہ ایک سازش